السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے مذاہب اور معتقد اور ان کے عقائد کیا تھے۔ تو میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ یہ بات سبھی محققین کے نزدیک ثابت شدہ ہے، سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ جزیرۃ العرب کے اندر اکثر و بیشتر لوگ بت پرست تھے۔ جتنی بھی تاریخ ادب کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، سب نے اس پر اتفاق کیا ہے، لیکن وہ اللہ کو جانتے تھے۔ اپنے بچوں کا نام عبداللہ اور محمد وغیرہ رکھتے تھے۔ ہاں، البتہ رحمان سے واقف نہیں تھے، لیکن کیوں نہیں تھے اس کے پیچھے وہ تاریخ ہے، وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس وقت۔ ان کے مذاہب کیا تھے، ان کے اعتقادات کیا تھے، اس کی تفصیل میں مسعودی، ان کا ابو الحسن علی ابن حسین المسعودی جو متوفی 246 ہجری ہیں، ان کی کتاب ہے مروج الذہب۔ انہوں نے جو اس میں تفصیلات بیان کی ہیں، میں اس کو وہ آپ کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی ہم اس سلسلے میں تفصیل بیان کریں گے۔ انہوں نے یہ مندرجہ ذیل تفصیلات بیان کی ہیں اس سلسلے میں۔ پہلی بات انہوں نے یہ عرض کیا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے، اور حشر و نشر کی بھی قائل تھے وہ، اور جن کا اس پر بھی عقیدہ تھا اور یقین تھا، ان کا اس بات پر بھی یقین تھا کہ اللہ اپنے اطاعت گزار بندوں کو اجر دے گا اور معصیت کاروں کو سزا۔ ان میں جیسے مثلاً قس بن سعد الایادی ہیں، اور بحیرہ راہب ہے جو قبیلے عبد القیس میں سے تھا، جس کی تفصیل میں آگے تھوڑا سا تفصیل توحید پرستوں کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گا آگے۔ ابھی تو جو انہوں نے مندرجہ ذیل ان کے عقیدے بتائے ہیں، ان کے مذاہب اور فرقے بتائے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں ایک ایک کر کے۔ دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو اللہ کی کو خالق اور مالک تو مانتے تھے، قرار دیتے تھے، اور اس دنیا کے بھی اس بات کے قائل تھے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی حدوث عالم کے بھی قائل تھے وہ، اور حشر نشر کو بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن انبیاء اور رسولوں کا انکار کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بتوں کی پرستش و پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اختیار کیے ہوئے تھے وہ۔ یہی وہ لوگ تھے جن کی حکایت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد گرامی میں کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، کہ اللہ کا مقرب بنا دیں ہمیں۔ یہ فرقہ جو ہے بتوں کی زیارت کے لیے سفر کرتا، ان کے نام پر قربانی کرتا، اور مختلف خود ساختہ طریقوں سے ان کی عبادت کرتا، اور چیزوں کو ان کے نام پر حلال یا حرام ٹھہراتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا، وہ تیسرا گروہ ایسا بھی تھا جو اللہ کو خالق اور مالک تو تسلیم کرتا تھا، اللہ کی خالقیت کا تو معترف تھا، انبیاء اور رسولوں کی تکذیب اور حشر نشر کا انکار کرتا تھا، اور وہ یوں دہریت کی جانب مائل تھا، جیسے دہریہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ فرقہ تھا جس کے الحاد و کفر کی حکایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں کی ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ سورہ جاثیہ کی آیت ہے یہ۔ خواہشات نفس کے یہ پجاری کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہیں
مرنے اور مرتے اور جیتے ہیں، یہ وہ کہتے تھے، اور ہمیں تو بس زمانہ مار دیتا ہے، اور ان لوگوں کا اس کا کچھ علم نہیں، صرف زن سے کام لیتے ہیں، اور ان لوگوں کا اس کا کچھ علم نہیں، صرف زن سے کام لیتے ہیں۔ ایک چوتھا فرقہ اور چوتھے لوگ وہ تھے، کچھ لوگ یہودیت اور نصرانیت کی طرف بھی مائل تھے، اور وہ کہاں کہاں پائے جاتے تھے اس کی وضاحت ہو جائے گی آگے جو ہے۔ کچھ انتہائی لاپرواہ، پانچواں جو ہے گروہ، کچھ انتہائی لاپرواہ آزاد منش اور خود سر تھے، یعنی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں چھٹیرے بیل یا سانڈ، اور سانڈ کی طرح ہر کھیت میں منہ مارتے، اور وحشت و بربریت کو اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے تھے۔ یہ شعراء ہیں جیسے امرؤ القیس ہے، طرفۃ العبد ہے، اس طرح کے جو شعراء تھے وہ اسی طرح کے لاپرواہ اور آزاد منش انسان تھے۔ چھٹا گروہ نیز اہل عرب میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتا تھا، اس بنا پر وہ فرشتوں کی پرستش اور پوجا کیا کرتے تاکہ وہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں۔ یہ وہ لوگ تھے ان کے متعلق اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنے لیے وہ جو یہ پسند کریں، یعنی بیٹے جو پسند کرتے ہیں، یعنی بیٹے۔ ابن قتیبہ جو مشہور و معروف ادیب بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، جن کی بہت بے شمار کتابیں ہیں، عیون الاخبار ہے، ادب الکاتب ہے، الشعر والشعراء ہے، توفی 270 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب المعارف میں یہ ہیڈنگ قائم کی ہے کہ ادیان العرب فی الجاہلیہ، کہ جاہلیت میں اہل عرب کے مذاہب کے عنوان کے تحت وہ رقم طراز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نصرانیت قبیلہ ربیہ اور قبیلہ غسان میں، میں نے ابھی کہا تھا کہ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، تو یہ کہاں پر رہتے تھے؟ تو انہوں نے نصرانیت قبیلہ ربیہ اور قبیلہ غسان میں اور قضاء کے بعد خاندانوں میں تھی، اور یہودیت، یہودی لوگ جو ہمیر اور بنو کنانہ اور بنو حارث ابن کعب اور کندہ میں تھی، اور مجوسیت قبیلہ تمیم میں تھی، جن میں زرارہ ابن عدس التیمی اور ان کا لڑکا حاجب بن زرارہ تھے۔ اور حاجب بن زرارہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس نے جو رجزیہ اشعار کہے ہیں کہ آغاز، وہ تو بہر صورت دوسرا موضوع، الگ موضوع ہے۔ بنو حارث تو حاجب بن زرارہ تھے، انہی بنو تمیم میں اقرا ابن حابس بھی مجوسی تھا، جیسا کہ وکی ابن حسان کا دادا ابو سود مجوسی تھا، یہ بھی مجوسی تھا، اور قریش کی بعض شاخوں میں زندیقیت تھی، یعنی زندیق تھے، وہ دہریہ قسم کے لوگ تھے، بددین تھے، جو ہیرا سے سیکھی، انہوں نے ہیرا سے سیکھی تھی زندیقیت اور وہیں سے اخذ بھی کی تھی۔ اور بنو حنیفہ نے اپنے زمانے جاہلیت میں حیض سے، حیض کھجور اور گھی اور ستو سے تیار کردہ ایک قسم کا کھانا ہے، حیض سے بھی اپنے الہ بنا رکھے تھے، یعنی حیض یہ بنو حنیفہ کے لوگوں نے، بنو حنیفہ وہ جو مسیلمہ کذاب کا قبیلہ ہے، اس نے اپنے زمانے جاہلیت میں حیض سے، میں نے بتایا بھی کہ کھجور اور گھی اور ستو سے تیار کردہ ایک قسم کا کھانا ہے،
اس سے انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، اور ایک طویل عرصے تک اس کی پرستش و پوجا کرتے رہے۔ پھر ایک قحط سالی کے زمانے میں انہیں جب بھوک نے ستایا، بھوک بہت زیادہ لگی، تو وہ اپنے اس خدا کو، اس معبود کو بھی چھٹ کر گئے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم زمانے جاہلیت میں بت جو ہے بنا لیتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، جب بھوک لگتی تھی تو اس کو کھا لیتے تھے۔ ساتواں جو ہے یعنی گروہ کہتے ہیں، بلاد یمن کے قبیلہ ہمیر کا ایک عظیم گروہ یہودیت اختیار کرنے سے پیشتر، یعنی یہودی ہونے سے پہلے وہ سورج کی پرستش کیا کرتا تھا۔ ان لوگوں کا اعتقاد تھا کہ سورج ایک فرشتہ ہے جو اپنے اندر نفس اور عقل رکھتا ہے۔ انہی کی سورج پرستش کرنے والوں میں سے ملکہ بلقیس بھی کی قوم تھی، جس کے بارے میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہدہد نے کہا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہدہد نے آ کر اپنی اطلاع دی تھی کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہ میں نے ملکہ سبا کو اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ ایک آٹھواں گروہ اہل حرم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاند کا بت بنا کر اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ وہ چاند تعظیم اور عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ اس عالم سفلی پر اس کی کار فرمائی ہے۔ یہ عقیدہ تھا ان کا۔ کچھ لوگ نواں گروہ جو ہے، کچھ لوگ سابعیت کی طرف کے اختیار کیے ہوئے تھے۔ سابعیت جو ہے، سابی ہو گئے تھے، جو نجومیوں کی طرح ستاروں کے خانے، ان کی گردش اور ان کے اثرات وغیرہ کا اعتقاد رکھتے تھے۔ دیہاتیوں میں، یعنی چونکہ عرب کے لوگ زیادہ تر تو اہل بادیہ ہی تھے، دیہاتی لوگ تھے، تو دیہاتیوں میں ایک مختصر سا گروہ ایسا بھی تھا جو جنات کی پرستش کیا کرتا تھا۔ انہی کے اس اعتقاد کی جانب قرآن نے یہ اشارہ کیا ہے، وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا۔ سورہ جن میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور یہ کہ بعض آدمی بنی آدم جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔ 11واں گروہ نیز ان اہل عرب میں ستارہ پرستوں کا بھی ایک گروہ تھا۔ چنانچہ قبیل تمیم کے کچھ لوگ عمران کی پرستش کیا کرتے، اور لخم اور خدا اور قریش کی بعض قبائل شیرا۔ عمران جو ہے یہ چاند کی ایک منزل کا نام ہے جو برج ثور کے 5 ستاروں پر مشتمل ہے، اور یہ شیرا جو ہے کہ بعض قبائل شیرا کی اور کچھ دوسرے قبائل ستاروں کے علاوہ دیگر ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ تو شیرا جو ہے ایک ستارے کا نام ہے جو سخت گرمی کے زمانے میں وہ ظہور پذیر ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں عربوں کے مذاہب اور فرقوں کا تذکرہ جو ہے یہ ہو گیا۔ یہ بات اب یہ سمجھنے کی ہے کہ عربوں کے اندر، جو عرب کے دین ابراہیمی کی ماننے والے تھے اور ان کے اندر یہ اس طرح کے مذاہب اور اعتقادات پیدا ہو گئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عربوں کے یہاں بت پرستی کیسے آئی؟ بہت بڑا سوال ہے۔ تو عمرو بن لحی الخزاعی جو تھا، ایک
یہ بت پرستی عربوں کے اندر کیسے پہنچی ہے، کیسے آئی ہے، کہ یہاں تک کہ وہ خانہ خدا یعنی کعبہ، جس کو اللہ نے ایک اللہ کی بندے حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، جو توحید کا مرکز تھا، اس مرکز میں 360 بت تھے۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ عمرو بن لحی الخدائی نے ملک کے شام سے کچھ بتوں کو لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اس میں مزید اس اجمال کی تشریح اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیمار ہوا، یعنی اس نے کیسے ملک شام سے لا کر بتوں کو رکھا تھا، تو اس اجمال کی تشریح اس انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیمار ہوا، تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ ملک شام میں بلقا نامی جگہ رحمت والی اور اچھی جگہ ہے، وہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچا اور اس میں غسل کیا اس نے، تو اس کی بیماری جاتی رہی۔ جسے ہمارے یہاں بھی ہے، اللہ معاف کرے، ہمارے کچھ بھائی جو ہے کچھوچا شریف، اس کو کچھوچا شریف کہتے ہیں، وہاں بھی ایک تالاب ہے جس کا پانی نہایت ہی گندا ہوتا ہے، وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس میں جو بھی غسل کر لے گا وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح کی بات تھی یہاں پر بھی۔ بہرصورت وہ گیا، اس نے وہاں جانے کے بعد وہ غسل کیا، اس میں غسل کیا اس نے، تو اس کی بیماری جاتی رہی۔ اس نے دیکھا وہاں کہ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے ان لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے بھائی، ذرا مجھے بتاؤ تو یہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پانی کی دیوی ہے، یہ تو پانی کی بارش کی ضرورت ہے تو یہ اس کی دیوی ہے، ہم اس سے پانی مانگتے ہیں، اور یہ طاقت کی دیوی ہے، اس سے دشمنوں کے خلاف مدد مانگتے ہیں تو ہمیں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ اس نے ان سے کہا مجھے بھی اس میں سے کچھ بت دے دو تاکہ میں اس کو اپنے یہاں لے جاؤں اور ہم بھی ان سے مدد مانگیں۔ بس وہ وہاں سے کچھ بت لایا اور ان کو خانہ کعبہ کے آس پاس نصب کر دیا۔ یہ بت پرستی کی تاریخ اس طرح سے ہوئی ہے، اس طرح سے جزیرۃ العرب کے اندر عربوں کے یہاں بت پرستی اس طرح سے آئی۔ اور قریش کے تو بہت سارے بت تھے، یہ جو عمرو بن لحی ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی بتایا، یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں، عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ اس کا اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بتایا، چونکہ اس کے ذریعے سے بت پرستی آئی اور قریش کے بہت سارے بت ہو گئے، اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت اور اس کے قرب و جوار میں بے شمار بت رکھے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمرو بن لحی الخدائی کو جہنم میں بدترین عذاب دیا جائے گا کل قیامت کے دن، کیونکہ جزیرۃ العرب میں بت پرستی کو لانے والا اور بت پرستی کو فروغ دینے والا وہی شخص ہے۔ اس کو عذاب بہت ہی بدترین قسم کا عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنی آنت کو ہاتھ میں لے کر طبقہ دم حریر سے طبقہ بارد کی طرف دوڑ رہا ہو۔ سارے جہنمی اس سے پریشان ہوں گے، کہیں گے کہ ارے بھائی کیا بات ہے، جہنم میں تو ہم لوگ بھی ہیں پریشان، تم کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو؟ تو وہ کہے گا ارے بھائی دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں اپنی آنت کو باہر ہاتھ پہ لیے ہوں اور یہ میری پریشانی ہے، یہ ہے۔ اس طرح کا بدترین عذاب اور سخت سے سزا اور اس کو اذیت دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ العیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ قریش کے تو
تو بت بہت سارے تھے۔ منات، اس بت کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سمندر کے کنارے پر نصب کیا گیا تھا، اور قبیلے ازد اور اوس اور خزرج اور حذیل اور خزاعہ کے پجاری، یعنی خزاعہ والے اس کی پرستش کرتے تھے، یعنی اوس اور خزرج، حذیل اور خزاعہ والے اس کی پرستش کرتے تھے۔ لات یہ طائف میں ایک چوکور پتھر تھا۔ اس مٹھ کے پجاری قبیلے ثقیف کے لوگ تھے۔ یہ میں نے بتایا لات یہ طائف میں ایک چوکور پتھر تھا، اس مٹھ کے پجاری قبیلے ثقیف کے لوگ تھے۔ یہ بالکل اس طرح جیسے قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے، اسی طرح وہ وہاں کے اس مٹھ کے متولی تھے، وہ یعنی طائف کے لوگ۔ اور یہ لفظ لات جو ہے اللہ سے مشتق ہوا ہے، بنا ہے۔ تیسرا بت عزا ہے۔ یہ چند چھوٹے چھوٹے درخت تھے جو وادی نخلہ میں تھے۔ وہ وادی نخلہ جو مکہ مکرمہ سے عراق جانے والے راستے میں داہنے سرے پر واقع تھی، یعنی محل وقوع اس کا، وادی نخلہ کا۔ جو لوگ اس بت کی پوجا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کا نام عبد العزیٰ رکھتے تھے، یا ان کو عبد العزیٰ کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ ہر صورت لوگ زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے اور یہ پڑھتے واللات والعزیٰ والمناة الثالثة الأخرى فإنهن الغراقين الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، یہ ان کا قول تھا۔ واللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى۔ جیسا کہ وہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے، یہ بھی اس طرح سے بھی پڑھتے تھے کہ بنات اللہ وہن یشفعن الیہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ اپنے باپ سے ہماری سفارش کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے سورہ نجم میں فرمایا ہے، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى الکم الذکر ولہ الانثیٰ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ یعنی بھلا تم نے لات اور عزیٰ اور تیسرے منات کے حال میں بھی غور کیا ہے؟ تیسرے منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے تجوید ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ اس حالت میں تو یہ بہت بے ڈھنگی کی تقسیم ہوگی۔ یہ معبودات مذکورہ، یعنی جتنے بھی معبودات کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ معبودات مذکورہ میرے نام ہی نام ہیں، جن کو تم اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل بھیجی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اس کی نہیں بھیجی۔ اسی طرح سوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ایک بت ہے۔ پھر اس کے یمبو جو بحر احمر ریڈ سی کے ساحل پر واقع ہے، پھر اس کی یمبو میں ایک بت کی حیثیت ہو گئی اس سوا کی، اسے ہمدان کی ایک عورت کی شکل میں بنایا گیا تھا، قبیلے ہمدان کی
ایک عورت کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور بنو لحیان والے اس کی خدمت گار تھے۔ ود یہ دومت الجندہ کے قلب کے لوگوں کا بت ہے، یہ دومت الجندل کے قلب کے لوگوں کا یہ بت ہے۔ دومت الجندل دمشق سے مدینہ منورہ کے راستے پر 5 منزل دوری پر واقع ہے، یہ جگہ ہے، یعنی یہ جزیرۃ العرب کے اتر میں واقع ہے۔ یغوث اردن میں قبیلے جرش کے علاقے کا بت ہے یہ، اور مدھیج والے اس کی پوجا و پرستش کرتے ہیں۔ یعوق یہ ایک جانور کی شکل کا بت ہے، یہ یمن میں صنعاء سے 2 منزل دوری پر ہے۔ نصر یہ یمن میں قبیلہ حمیر کا بت ہے۔ یہ در حقیقت یہ جو سب بت ہیں ان کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، در حقیقت یہ سب بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن کی مجلسوں میں تم بیٹھا کرتے ہو ان کا ایک مجسمہ بنا کر نصب کر لو اور ان کو ان کے نام سے موسوم کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، شیطان کے پڑھانے میں اور شیطان کے بہکانے میں وہ آ گئے، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ نسل ختم ہو گئی تو ان کی پوجا و پرستی شروع ہو گئی۔ پوجا و پرستی اسی طرح شروع ہوئی ہے، قوموں میں بت پرستی اسی طرح سے آئی ہے کہ وہ قوم کے نیک و صالح لوگ رہے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا یا انتقال کے قریب تو انہوں نے کہا بھئی ان کے فوٹو تو لے لو تاکہ یادگار رہے، مرنے کے بعد یادگار رہے۔ تو ان کا جب انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد تو انہوں نے کہا بھئی ان کم سے کم فریم کر کے اس کو رکھ دو، اور جب فریم کر کے رکھ دیا تو کچھ دنوں کے بعد ان کو پھر یہ پڑھایا کہ بھئی اس پہ کچھ پھول مالا بھی چڑھاؤ اور یہ کرو۔ اس طرح سے جو ہے اس طرح شیطان نے ان کو آگے بڑھایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ اس کے مجسمے بنا لو۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن کی مجلسوں میں وہ تم بیٹھا کرتے تھے ان کا ایک مجسمہ بنا کر نصب کر دو اور ان کو ان کے نام سے موسوم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ نسل ختم ہو گئی تو ان کی پوجا و پرستی شروع ہو گئی، کیونکہ ان کے ذہنوں سے ان کی حقیقت محو ہو چکی تھی اور مٹ چکی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے، اسی طرح حضرت اکرمہ، قتادہ اور ضحاک سے بھی اسی طرح کی روایت ملتی ہے۔ اس پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو ہے آگے بات ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔